حق ادا ہوتی رہی اور شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا، بزم حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا۔ بس اتنی سی بات ہے، 8 والے دن آپ نے پرچی ایسے اٹھانی ہے انشاءاللہ۔ کیسے اٹھانی ہے ایسے؟ سب سے یہ نون لیگ والا سن رہا ہو، پیپلز پارٹی والا ہو، پی ٹی آئی والا ہو، آزاد ہو، سب سے ایک درخواست ہے کہ ووٹ نہیں مانگ رہا ہے، ایک آپ کو بات بتا رہا ہوں، ایسے پرچی اٹھانی ہے اور ایسے پرچی اٹھا کر دیکھنا ہے کہ یہ وہ پرچی ہے جو قوم کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی، یہ وہ پرچی ہے جو قوم کی عزتوں کا فیصلہ کرے گی، یہ وہ پرچی ہے اگر غلط چلی گئی تو کئی غریبوں کے چولہے بند ہو جائیں گے، کئی مسکینوں کے اوپر ظلم ہو جائے گا، کئی جناب مظلوموں کے جناب حق کھایا جائے گا، کئی غریب انکاؤنٹر میں ناجائز تھانوں میں مار دیے جائیں گے، کئی غریب کے بچے ظلم کی چکی کے اندر پس جائیں گے۔ یہ وہ ہے جو غلط پرچی اگر گئی تو بجلی کے بلوں کے نیچے اس قوم کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دے گی۔ ایک دفعہ پرچی ضرور دیکھنی، یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں قوم کو کہوں کہ ووٹ دینے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور سوچیں کہ یہ پرچی میں جس کے حوالے کرنے لگا ہوں وہ کہیں بدمعاش تو نہیں، وہ کہیں غنڈہ تو نہیں، وہ کہیں قبضہ مافیا تو نہیں، کہیں قوم کا حق کھانے والا تو نہیں، کہیں رشوت خور تو نہیں، کہیں بددیانت تو نہیں۔ اور بڑے مزے کی بات ہے، یہ ساری پارٹیوں کے امیدوار آئے اور آ کر اپنے بینروں پر لکھایا ہوا ہے ایماندار قیادت، دیانتدار قیادت۔ یہ ہمارے امیدوار سارے کھڑے ہیں، اردو صاحب بھی کھڑے ہیں، سارے امیدوار کھڑے ہیں، راؤ صاحب بھی کھڑے ہیں، یہ جناب سارے خرم صاحب بھی کھڑے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کوئی آپ میرے درمیان حائل نہیں، ان کے سامنے یہ سامنے کھڑے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ہم نے ان سے 1 روپیہ بھی پارٹی فنڈ کے نام پر بھی ٹکٹ سے لیا ہے؟ 1 روپیہ بھی اگر کوئی آ کر کہے کہ تحریک یا بیگ نے ٹکٹ دیتے ہوئے 1 روپیہ بھی پارٹی فنڈ کے نام پر لیا ہے، لوگ کروڑوں لے کر آئے اور کہنے لگے یہ پارٹی کے لیے رکھ لیں، ٹکٹ دے دیں۔ میں نے کہا کہہ دے ٹکٹ ان کو مل بھی گئی، پیسے لے لیں۔ میں نے کہا نہیں، الیکشن کے بعد آنا پارٹی کو دینے کے لیے ہم نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ اگر ہم کتنے فروخت کریں گے تو تم کل جا کر انہیں پیسے کون سے نکالو گے جو 10-10 کروڑ دے کے ٹکٹیں لے کر آئے پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم دیانتدار ہیں اور سچے ہیں۔ یہ ہے ہمارے اور ان کے نظام میں فرق۔ اگر کوئی پورے پاکستان میں ایک بندہ بھی آ کر کہے کہ تحریک کا بیگ میں پارٹی فنڈ کے نام پر بھی 10 روپے لیے ہیں، مرکز میں جہاں ٹکٹیں بانٹی گئی ہیں، تو میں جرمانہ دینے کے لیے تیار ہوں، میں سیاست چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا بات؟ ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے کرتے ہو جو 15-20 کروڑ کی ٹکٹ لے کر آیا ہے، پھر قوم کو کہہ رہا ہے میں دیانتدار ہوں، جو 15 کروڑ ادھر دے کر آیا 30 کروڑ وہ تمہارے اندر سے نکالے گا، ٹھیک ہے؟ اور رہی بات ہم نے ان سے ایک چیز لی ہے، وہ تمہارا آپ کے سامنے دوبارہ لے لیتے ہیں۔ ہم نے ان سے ایک وعدہ لیا ہے کہ آپ نے 5 سال تک اللہ آپ کو کامیابی دے، جیت جت ہار مقدرہ دی، جڑیاں دی گلہ میں دانا چھوڑ سبحان اللہ۔ ہاں اسی انہوں کا جت ہار مقدرہ انشاءاللہ جتن گے اور اسی جت گئے ہیں۔ میں نے کسی نے کہا تو آٹے کتنے امیدوار جتن گے اور کیویں جتن گے، اور میں کہا چلیا اسی آیا حق واسطے جے ساڑھے امیدوار میں 72 بھی پہ گئے اسی جت گئے، ساڑھے امیدوار میں اگر 72 بھی پہ گئے اسی جت گئے، اس واسطے کہ جن کے ہاتھوں میں حق کے علم ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں وہ میدان میں ہمیشہ سربزم ہوتے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے، ہم آئے حق کے لیے، ہم آئے اس نظام کو گرانے کے لیے اور اس کو جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینکنے کے لیے۔ ہاں بابا جی یہ دعویٰ کر کے کہیں جے 1 روپیہ بھی ثابت ہو جائے تو تسی سانو قبر چوں بھی بار کر سکتے ہو، کہ جنہاں دے واسطے تسی ووٹ دین چلے ہو، کوئی پتہ ہے صبح شام میں کردے کی انہاں دیا جناب کچھ ہوئے سارے معلومات۔ اس واسطے اپنا ووٹ دین لگیا پہلے سوچ لو، 5 سال رونا نہیں، اسی توڑے کو ووٹ پنے نہیں آئے، اور اسی تو محمد عربی جناب دے جانا نہیں پھرتے، ووٹ کی حیثیت ہی بنی۔ کیا بات مرشد! وہ اس پرچی کی کیا حیثیت ہے؟ یہ پرچی تو انشاءاللہ پاکستانی قوم مست ملنگ ہو کر دے گی انشاءاللہ، اور جو پنجابی کرتے ہیں پرچی دا انشاءاللہ پاکستانیاں دبالا پا دیتے ہیں، جو حضور دے دین میں پرچی ضرورت پہ گئی، اسد اپنے بچے بھی
جے تسی پرچی منگن نہیں آئے تو پھر تسی کی کرنا آئے ہو؟ میرے کو پوچھتے میں تسی کی کرنا آئے ہو؟ میں کہا قوم فیصلہ کر چکی، میں قوم کو پوچھنا میں پرچی منگی نہیں، آج یہ 18 دن تسی ٹھپا کیسے لانا؟ یہ تو قوم کا فیصلہ کرے ٹھپا کیسے لانا؟ کوئی پوچھے گا تسی کی کرنا آئے ہو؟ اسی کا صرف تو ہمیں دسنا آیا تسی کہنے ہو نعرہ نہیں لگنا، لبیک کا نعرہ نہیں لگنا، اسی تو ہمیں دسن واسطے نعرہ ہر بار لگے گا، 100 بار لگے گا، سرے بازار لگے گا، آیا تو بارڈر پار بھی لگے گا۔ اور ایک منٹ بھائی، ایک منٹ، اور گالے کہ میں نے دسو ووٹ کا وعدہ نہیں دینے، ووٹ تو سامنے زمین نہ دینا، نہ ووٹ عمران دے کہنے دینا، نہ نواز دے کہنے دینا، نہ شباب دے کہنے دینا، نہ زرداری دے، نہ بلاول دے، نہ میرے کہنے دینا، ووٹ صرف سوچ سمجھ کے دینا، تک توڑ کے دینا کہ میں جس کو دینے لگا میں فیصلہ کرنے لگا، ووٹ تو آٹے کلے دا نہیں، پوری قوم دے مستقبل دا فیصلہ، ووٹ سوچ سمجھ کے دینا، ٹھیک ہے؟ ایک بات طے ہو گئی میرے نا کہ ووٹ سوچ سمجھ کے دو گے، ووٹ دیکھ توڑ کے دو گے، ووٹ نہ چاچے دا نہ مامے دا، ووٹ حسنین دے نانے دا۔ ایک منٹ بھائی میں نعرہ لگانا، اے وہ جذبہ نہیں جنہوں نے ہے جمال ہوتے نچن ٹپن کی لوڑ پوے، نعرہ لگے گا جب جاتی عمرہ کی کنہ بھی رہ لیے تو سکا نعرہ لگا کے رہنا۔ اے نعرہ تا جناب ہر جگہ، اے نعرہ تا جناب روڈوں ہوتے بازاروں ہوتے چاہتا جدوں گرنی میں جو ساڑھے امیدوارہ نے گلو صاحب نے مسارے نے سمری دا بہت ٹھوکر نہ کھو کے کہنا اے وہ سمری ہے جتے ختم نبوت تے ڈاکا پیا دعویٰ کہ محمد عربی دے غلام تے کہنے تاج دارے ختم نبوت۔ اور اگر کوئی بدماش سمجھتا اپنے آپ لوگ تو میں ان دسی جا رہا ہوں کہ پھر شور صلی اللہ علیہ وسلم میں سرور ازلی ہے، پھر شور صلی اللہ علیہ وسلم میں سرور ازلی ہے، پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے، اور ہم راہ روے دشت بنا روز ازل سے، ہم راہ روے دشت بنا روز ازل سے، قافلہ سالار حسین ابن علی ہے۔ بس اور کب کٹی ہے شب ہجرہ صرف عشق بہانے سے، باہر چلنے ہی جانا، باہر چلانے کا کوئی جانا نہیں، آج موقع اپنا فیصلہ درست کرو۔ کب کٹی ہے شب ہجرہ صرف عشق بہانے سے، کب کوئی مصیبت صرف دعاؤں سے ٹلی ہے، اٹھو حق و صداقت کی گواہی دو سر مقتل کہ یہی وقت کا فرمانے چلی ہے، اور ہم راہ روے دشت بنا روز ازل سے، قافلہ سالار حسین ابن علی ہے۔ بس بھائی کوئی پوچھے گا کسی کی کرنا ہو تاثیر حضور کا نعرہ لگا، جس نعرے میں نے ڈکیا، جس ختم نبوت نے ڈاکہ مارا، جس دین نے مخالفت کی تھی، انہیں سارے راجوں کو اسیوں نعرہ لگایا، ہاتھ کھڑا کرو جنہوں نے نعرہ لگا، ہاتھ کھڑا کرو جنہوں نے نعرہ لگا، ساؤنڈ ہوئے بسم اللہ میں لا کے چھپ کر دینا، آواز بابا جی کو جاوے، دادا صاحب کو جاوے، پھر اتھو جناب خواجہ صاحب کو جاوے، پھر پورے پاکستان دی ہاتھ ہاتھی